یا شہباز گل کے ذریعے کرتے تھے، آج انہوں نے مذہبی امور کے نام پر، مذہبی امہا انگی کے لیے، شاعر اسلام کی چوکیداری کے لیے نام نہاد سرکاری اور درباری مولوی حافظ طاہر اشرفی کو رکھا، اور حافظ طاہر اشرفی کی حیثیت ہمارے مولویوں میں ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں وینا ملک کی حیثیت ہے۔ تم نے حافظ اشرفی کو کل نہ پرسون انہوں نے کراچی میں کہا کہ مساجد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مدارس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال اس اجتماع کے ذریعے ان سے کرتا ہوں، ببلو سے، کہ آپ اس کا جواب مجھے دو کہ آج سے 3 ہفتے پہلے فیٹک کے کہنے پر اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں، اسلام آباد کی ٹیریٹری میں مساجد کے بارے میں، وقف املاک کے بارے میں کیا قانون سازی ہوئی؟ کیا اس قانون سازی کے ذریعے مساجد کو سرکار کے کنٹرول میں لیا یا نہیں لیا؟ کیا پھر کسی خطبے کو اور کسی امام اور خطیب کو اپنے مرضی کے مطابق تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ جب کمشنر فیصلہ کرے کہ یہ مسجد آپ کا نہیں، آپ حق نہیں رکھتے، وہ قبضے میں لے سکتا ہے، اس کے خلاف آپ کسی عدالت میں اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دے تم، اس کا جواب دو تم۔ اس لیے ہم میدان میں مدینے کی ریاست کی عالم بردار، مدینے کی ریاست کا واویلا کر کے مدینے کی ریاست کے نام اور چہرے کو بدنام اور مسخ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی زبان سے تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے گندے زبان سے مدینے کی ریاست کا چہرہ مسخ کریں۔ اور کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کوئی ایسا حکمران نہیں آیا تھا کہ کم سے کم مدینے کی ریاست کا نام چھوڑ لے۔ پہلے دفعہ ایک ایماندار حکمران آیا، ایک ایماندار حکمران ابو ٹھریان، ایک ایماندار حکمران وہ آیا، انہوں نے کم سے کم مدینے کی ریاست کا نعرہ تو لگایا۔ یہ ہے مدینے کی ریاست کا نقشہ۔ تم مدینے کی ریاست بنا رہے ہو فواد چودھری ڈبو جیسے ذریعے، تم مدینے کی ریاست بنا رہے ہو شیرین مزاری کے ذریعے، تم مدینے کی ریاست بنا رہے ہو شیخو بخشو شہداد علی پنڈی کا شیخ، اس کے ذریعے تم بنا رہے ہو کہ پاکستان کی سیاست میں 1 سے لے کر 100 تک جتنے بھی سیاسی لوٹے ہیں، ان تمام سیاسی لوٹوں کو جمع کر کے ایک شیخ رشید جیسا لوٹا بنتا ہے۔